آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع ہے اور کئی مقامات پر ملک بھر میں آج جمعہ کی نماز ادا کی گئی۔ سرحدی ضلع پونچھ کے مرکزی عیدگاہ اسلامیہ پونچھ میں مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی کی قیادت میں نماز جمعہ ادا کی گئی۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر کثیر تعداد میں عوام مساجد میں جہاں پہنچی، وہیں پر عیدگاہ اسلامیہ میں بھاری تعداد میں عوام نے نماز جمعہ ادا کی۔ اس موقع پر علماء کرام نے رمضان المبارک، جمعۃ الوداع اور عید الفطر کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کے موضوعات پر مفصل اور مدلل بیانات بھی کیے۔ پونچھ سے دیکھیے ہماری یہ رپورٹ۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا، میں لب کے لے آواں کیتھوں سونا تیرے نال دا۔ قدر پیندا مچلے جان یا جان مرا بے قدر مبینا یا جو انسان صاحب نصاب و مسلمان اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے، لیکن زکوٰۃ آج ہمارے سماج کا اکثر طبقہ جو ہے زکوٰۃ کو اہمیت نہیں دیتا ہے، بلکہ سمجھتے ہیں کہ علماء آ جاتے ہیں یا غریب آ جاتے ہیں ایسے نکال کے دے دیا۔ نہیں، جیسے مسلمان مرد و عورت آخر باری پر پنج نماز پڑھنا فرض ہے، ایسی صاحب نصاب کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا، 2.5% نکال کر کے غریب تک پہنچانا یہ واجب ہے۔ اب زکوٰۃ جب پہلی بات تو ہمیں مال کی زکوٰۃ پوری ہم حساب لگاتے نہیں ہیں، حساب پورا لگانے بعد میں وہ زکوٰۃ کی مال کو نکال کر کے وہ مستحق تک پہنچانا چاہیے، چونکہ قرآن پاک کے اندر دوسری آیت میں رب فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا، ان سے مال کی زکوٰۃ لو، ان کا مال پاک صاف ہو جائے گا۔ یعنی مال کی صفائی کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ جیسے انسان کے جسم کے کپڑے اور جسم جب میلے ہوتے ہیں ایسے مال بھی میلا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی انسان میلا کپڑا میلا جسم رکھنا پسند نہیں کرتا، ایسے ہی میلا مال جو ہے کیسے پسند کیا جا سکتا ہے؟ اور مال کی زکوٰۃ دیں گے تو مال پاکیزہ ہو جائے گا، اور جو مال ضائع ہو جاتا ہے حدیث پاک کی روشنی کے اندر، مال ضائع ہو چاہے وہ پانی کی وجہ سے، آگ کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں لوگ کرتے ہیں۔ مسلمانوں یہ کتاب اللہ رب العزت نے اتاری، یہ قرآن اتارا، لیکن ہم نے اس کا اتارنے کا مقصد سمجھنا ہے، اس کا مقصد نزول سمجھنا ہوگا۔ ہماری اکثریت اس کے مقصد نزول سے ناآشنا ہے، ہماری اکثریت اس کے مقصد نزول سے کوسوں دور ہے۔ ہم اس کے نازل کرنے کا مقصد نہیں سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن پاک کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ جب ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو دیجئے 20ویں 10ویں 40ویں کے موقع پر ہم اصالے ثواب کر دیں گے، یا کہیں پر کسی کے ہاں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ہمارے جاہل عوام قرآن پاک کو سامنے لاتے ہیں اور جناب والا یہ دعویٰ کرتے ہیں اگر کسی کی طرف کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو کہتے ہیں قرآن پہ لے لیں گے، قرآن پہ دے دیں گے۔ یہ جہالت پر مبنی جملہ ہے۔ قرآن پاک کو اللہ نے اس لیے نازل نہیں کیا، اگر آپ اس مقصد کے لیے قرآن پاک کو استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب آپ قرآن پاک کی توہین کر رہے ہیں۔ اس مقدس مہینے کے جو معاملات تھے ماہ رمضان کے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ مقدس مہینے کے اندر عبادت کی ہے، اور خاص کر جو عشرہ یعنی جو چند لمحات ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں، اس آخری عشرے میں نبی پاک علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آقا کریم علیہ السلام اپنا بستر مبارک لپیٹ کر کے اوپر رکھ دیتے تھے، اور 21 ماہ رمضان سے لے کر کے 29 یا 30 ماہ رمضان تک نبی پاک علیہ السلام اپنی پیٹھ مبارک بستر کے ساتھ نہیں لگاتے تھے، اتنی زیادہ عبادت و ریاضت کرتے۔ اب یہاں پہ ایک بات میں عرض کروں گا، اس مہینے کی خصوصی چیزیں دو ہیں، ویسے تو اس میں بڑی عبادت کی جاتی ہیں، لیکن اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اس مقدس مہینے میں جو بندہ مومن ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس مقدس مہینے میں جو بندہ مومن قیام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ان دو احادیث مبارکہ کی مختصر تشریح ضمنی طور پہ میں ایک بات اور بھی عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہمیں اور آپ کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے بخشتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مومن مسجد میں آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے اور پھر دوسری نماز ادا کرتا ہے، یعنی اس نے فجر ادا کی، پھر ظہر ادا کی، پھر عصر ادا کی، تو فجر اور ظہر کے درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ظہر کی نماز کے صدقے انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ ظہر و عصر کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں عصر کے صدقے اللہ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح 5 نمازوں کے درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں ان 5 نمازوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر جو 2 جمعے کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں 2 جمعے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اور 2 ماہ رمضان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے صدقے انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اور 1-2 عمرے کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ پاک عمرے کے صدقے میں انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی مغفرت و بخشش کے لیے کہیں نماز کا بہانہ، کہیں روزہ، کہیں ماہ رمضان، کہیں جمعے کی مقدس ساعتیں اور کہیں عمرہ اور کہیں حج، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہیں تاکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے یہ امتی جو بہت سے بھول بھی چکے ہیں، بھٹک بھی چکے ہیں، بہک بھی چکے ہیں، راستے سے ہٹ بھی چکے ہیں، یہ آئے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں خم کر دیں، اپنی گردن اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیں، اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیں، اور جب بندہ مومن سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے عرش کا مالک اسے بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔